مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں وینکوور ود نوید وڑائچ۔ آج جیسا کہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ سید صبی الدین رحمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ وینکوور میں یہ تشریف لاتے ہیں، تو ان کا ایک اسکیجول ہے وہ بڑا بزی رہتا ہے، تو عید میلاد النبی کے حوالے سے بہت سارے پروگرام یو ایس کینیڈا میں ہو رہے ہیں، جس کے حوالے سے یہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور یو ایس میں ایک کافی عرصہ گزار کے ہمارے کینیڈا میں یہاں پہ وینکوور میں تشریف لائے ہیں، تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ نوید بھائی، آپ نے یاد کیا اس موقع پر، اور یہ آپ کی محبت ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آغاز کیسے ہوا اور آگے بات کیسے بڑھی۔ اگر آپ کا یہ سوال میرے لٹریری ورک کے حوالے سے ہے تو جی، میری پہلی کتاب 89 میں چھپی، اور وہ شعری مجموعہ تھا ماہ طیبہ۔ اس سے پہلے ظاہر میں نعت خوانی سے وابستہ تھا، پھر شعر کہنے کی طرف متوجہ ہوا، تو پہلی کتاب میری 89 میں آئی، ماہ طیبہ۔ اس کے بعد 93 میں دوسری کتاب جادہ رحمت میں آئی، جادہ رحمت آئی، جس کو ایوارڈ دیا گیا، حضرت احسان حمد و نعت بک بینک نے ایک ایوارڈ دیا، اس سے میرا حوصلہ بہت بڑھ گیا۔ پھر 3 کتابیں یعنی 3 مجموعے میرے شعری آ گئے، تو اب کلیات اس کا چھپ چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پھر مجھے یہ شوق تھا کہ نعت کو تنقیدی زاویوں سے دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ نعتیہ لٹریچر کو عموماً ایک تقدیسی ادب سمجھ کے اس پر گفتگو نہیں کی جاتی، اس میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کے محاسن کیا ہونے چاہیے، اس میں کس چیز سے اعتراض کرنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے پہلو تھے جو امت کے درمیان بعض اوقات مکالمے کی فضا کو روشن کرتے تھے، لیکن ہماری تنقید نے اس سے ہمیشہ نظر چرائی۔ تو میں نے کوشش کی کہ 1995 میں ایک رسالہ شروع کیا نعت رنگ کے نام سے، اور اس کا پہلا شمارہ ہی نعت پر تنقید کے نمبر کے حوالے سے چھاپا، نعتیہ ادب پر تنقید کا۔ الحمدللہ وہاں سے یہ سفر شروع ہوا، اور اب تک میں 30 ریسرچ جرنل چھاپ چکا ہوں نعت رنگ کے، جسے ہندوستان پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اور نعت پر یہ پہلا باقاعدہ تنقیدی کام تھا جس میں نعت کو ادبی زاویوں سے بھی پرکھا گیا اور مذہبی زاویوں سے بھی پرکھا گیا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں کسی مسلک کی ترجمانی نہ ہو، بلکہ امت واحدہ کے جو تصورات ہیں دین کے بارے میں، اور سب اپنے اپنے مسلک کے حوالے سے چیزیں بیان کریں، لیکن وہ صرف ڈسکشن کے لیے ہوں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی مناظرہ کرنے بیٹھ جائیں۔ اپنا اپنا بتائیں کہ ہمارا یہ خیال ہے، جس طرح لٹریچر میں ہوتا ہے کہ ایک معروضی انداز میں گفتگو ہو، اور اس کے بعد خود لوگ طے کر لیں گے کہ کون سی بات مناسب ہے کون سی نہیں۔ اس مکالمے کی فضا نے نعتیہ ادب کو بہت ترقی کے نئے زاویوں سے ہم آہنگ کیا، نئے خطوط پر استوار کیا، اور اب اللہ کے کرم سے 95 کے بعد سے ایک پھر ادارہ میں نے ایک 96 میں بنایا جو نعت ریسرچ سینٹر کے نام سے آیا، اور نعت ریسرچ سینٹر نے کوئی 100 سے زیادہ کتابیں شائع کی، اور ان میں بیشتر کتابیں نعتیہ ادب پر تنقید سے متعلق ہیں، اور وہ تنقید روایتی اسالیب کے اعتبار سے بھی ہے، اور جدید جو تنقیدی نظریات ہمارے ہاں مغرب سے گئے اردو میں، ان کے تحت بھی آئی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے ایسے اذہان جو خالص لٹریچر کی چیزیں دیکھتے، پڑھتے، سمجھتے اور گفتگو کرتے تھے لوگ اس پر، لیکن وہ نعتیہ ادب کو مذہبی چیز سمجھ کر گفتگو کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، ان کا خوف دور ہوا کہ اس شعبے میں بات ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ جب وہ بات چلی تو اس کے بعد بہت سارے لوگ، یعنی اردو ادب کے جو نمائندہ ترین لوگ تھے، یعنی شمس الرحمن فاروقی صاحب، شمی منفی صاحب، ابوالکلام قاسمی صاحب ہندوستان سے، اور پاکستان سے ہر بڑا ادبی نام اس میں شامل ہوا، اور ان میں سے بے شمار لوگوں کے خطوط میرے نام آتے رہے،
اس میں سے بے شمار لوگوں نے مضامین لکھے. تو یہ نعتیہ ادب پر بالکل ایک انقلابی نوعیت کی ایک تبدیلی واقع ہوئی، اور الحمدللہ اس کے ثمرات یہ ہیں کہ آج ہندوستان اور پاکستان کی بیشتر یونیورسٹیوں میں نعت پر ایم فل کے پی ایچ ڈی کے مقالات لکھے جا رہے ہیں. ایک وقت میں 40 مقالات لکھے گئے. بلکہ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے ابھی یہ خوشی 2-4 روز پہلے ملی ہے، یعنی کل 4 تاریخ کو پاکستان میں منہاج یونیورسٹی نے، منہاج القرآن یونیورسٹی جو ہے، اس نے بھی اپنے ہاں نعت ریسرچ سینٹر کا آغاز کیا ماشاءاللہ. اور 2015 میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے جب کینیڈا میں ملا تو میں نے ان سے درخواست کی کہ یونیورسٹی میں اگر نعت چیئر قائم ہوگی تو نعت کو بطور فن آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. اور انہوں نے بہت خوش دلی سے اس بات کو قبول کیا اور یہ جملہ کہا بہت تاریخی کہ اگر منہاج یونیورسٹی میں نعت چیئر نہ ہوئی تو منہاج یونیورسٹی کا جواز ہی ختم ہو جاتا. اور الحمدللہ انہوں نے جب ان کے حالات بہتر ہوئے یونیورسٹی کے، اور تو انہوں نے ابھی 4 نومبر کو افتتاح کیا ہے اپنے یہاں، اور میں بہت قوی امید ہے مجھے کہ ہمارے نعت ریسرچ سینٹر کے جو گزشتہ کئی برس سے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اشتراک میں انشاءاللہ ہم بہت آگے تک کام کر سکیں گے، کیونکہ یونیورسٹیوں کے انوالومنٹ سے نئی نسلوں تک اپنے عقیدے کو اور عقیدے میں گندھی ہوئی چیزوں کو خاص طور پر لٹریچر کے ذریعے پہنچانا بہت آسان ہو جاتا ہے. لوگ زیادہ آسانی سے قبول کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی روشنی اور آپ سے محبت کا پیغام نعت کے ذریعے بہت اثر انگیزی کے ساتھ نئی نسلوں میں منتقل ہو سکتا. پھر ہم اس بات پر بھی بہت خوش ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری فضا ایک ساتھ بنائی ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے مشیت کا، کہ ایسے ہی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نئی حکومت نے پی ٹی آئی کی. سبی رحمانی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اس کویشچن کے اوپر، اس بات کے اوپر جائیں، میرا ایک، چونکہ آپ نے ایک ذکر کیا ہے جو ایک نعت ریسرچ کے حوالے سے، تو ایک کویشچن ضرور ہمارے دماغ میں آتا ہے، اور اس کی اب ایک ریسرچ ہو رہی ہے. ایک جب آپ نے بات کی کہ تنقیدی حوالے سے نعت کو پرکھا جائے گا، اب بہت ساری نعتیں ایسی ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہمیں اچھی لگتی ہیں اور سننے میں اچھی لگتی ہیں، تو ہم ان نعتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں مختلف پروگراموں میں، اور بہت ساری دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس نعت کو دوبارہ پڑھیں. اب یہ کیسا ایک عام انسان، جو عام ہمارے جیسا جو بندہ ہے جس نے وہ ریسرچ نہیں کی ہے، اس کو کیسا پتہ چلے گا کہ یہ نعت جو ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہ پڑھی جائیں تو اچھا ہے؟ تو وہ اس طرح کی چیزیں پبلک ہوئی ہیں یا کچھ اور لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا چاہا ہے کہ آپ نے وہ ریسرچ صرف یہی اسی حوالے سے رکھی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور جو پہلے چل چکی ہیں ان کو آپ نے پرکھا نہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر کسی بھی صنف ادب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے معاشرے پر اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم ادب پروڈیوس کرتے ہیں تو کسی کے لیے کرتے ہیں نا. جی. ہمارا مکالمہ عوام سے ہوتا ہے. عوام کا غالب مزاج کیا ہے، وہ کس طرح کا مزاج رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، بڑی تعداد. تو ہم نے نعت کو، اور خاص طور پر اردو میں نعت کو بعض اوقات بہت زیادہ کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے، شاعر کے اپنے مافی الضمیر کا اظہار ہے، اس کے خیال کا اظہار ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی غیر مسلم شاعر کی شاعری کو اس تناظر میں پرکھیں گے کہ اس نے شریعت کے مطابق کہا ہے تو ظاہر مشکل ہوگی. لیکن آپ اس کے اس جذبے کو داد دیں گے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہا. اسی طرح ہر نعت گو شاعر عالم نہیں ہو سکتا اور نہ ہوتا ہے، وہ شاعر ہوتا ہے. وہ اپنی تخلیقی صلاحیت سے اپنے خیال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ملا کر پیش کر دیتا ہے. اس میں یہ ممکن ہے، بعض اوقات یہ ممکن ہوتا ہے کہ بعض چیزیں سوء ادب ہوں، لیکن اس کو اس کا ادراک نہیں ہوتا. نیت کسی کی یہ نہیں ہوتی معاذ اللہ کہ وہ کوئی ایسی چیز لکھے جس میں کوئی مسئلہ ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے، جو لوگ نعت پر کام کرتے ہیں یا جن کا اوڑھنا بچھونا یہ شعبہ ہے، کہ وہ ایسے معاملے کو نہایت سنجیدگی سے، متانت سے اس پر گفتگو کریں. لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں نہیں، لوگوں کے ساتھ سختی نہ برتیں، لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ وہ یہ سب پیار کی وجہ سے ادھر آ رہے ہیں. اور صرف اردو میں نعت نہیں ہے،
عربی میں، فارسی میں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں، بلکہ میری ایک کتاب پاکستانی زبانوں میں نعت پر کے حوالے سے بھی ہے. تو ہر آدمی اپنے خطے کی سماجی صورتحال سے بھی کچھ حاصل کرتا ہے، بے شک. تہذیبی رویوں سے بھی بہت کچھ حاصل کرتا ہے. اگر آپ پوربی نعت کو دیکھیں گے تو پوربی نعت میں ان کے ماحول اور مزاج کی چیز سے وہ بالم بھی کہیں گے، وہ بلما بھی کہیں گے، وہ دوسری چیز حضور کو مخاطب کریں گے. سندھی نعتیہ شاعری میں بھی یہی. تو اس طرح ہم لوگوں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی بہت ایسا پہلو سامنے آ گیا ہے جو واقعی شریعت سے بالکل متصادم ہے، تو ظاہر ہے ہمارے لیے شریعت کی پاسداری ہی ہمارے ایمان کی سلامتی ہے اور ہمارے نعت کی بھی سلامتی ہے. ہم اس کو بیان کرنے کے لیے کچھ اچھا پیرایا استعمال کر کے واضح کر دیتے ہیں، اور اسی شدت سے دور رہنے کی وجہ سے اور لوگوں کی ہمدردی سے رہنمائی کی وجہ سے ہی نعت رنگ کو اہمیت ملی اور نعت رنگ کو پڑھا گیا. اور یہاں نہیں بلکہ ہندوستان، پاکستان میں، بلکہ اب تو ہمارے مضامین کو انگریزی میں ٹرانسلیشن کا ایک سلسلہ شروع ہوا. جی جی. اور انگریزی میں بھی نعت پر کرٹیسزم کی کتابیں آ رہی ہیں. اچھا، اب یہ ایک شاعری کے حوالے سے بات ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ آپ کہاں تک اس کام کو چھوڑیں گے. لیکن جب ایک نعت کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو نعت کے بہت سارے اور حوالے بھی ہیں. آپ خود ایک نعت خواں ہیں، آپ کی آواز دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے، بلکہ نہ صرف جانی پہچانی جاتی ہے، آپ ایک ہمارے پاکستان کا ایک سہرا ہے. اللہ نے آپ کو بہت اچھی آواز سے نوازا ہے. تو بعض اوقات ہم جب نعت خوانی کی بات کرتے ہیں تو ہم سر کی بات بھی کرتے ہیں کہ سروں کی بات بھی ہوگی. اب چونکہ یہ نعت ہم کسی نہ کسی سر میں، کسی نہ کسی لے میں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم کرتے ہیں، تو بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری ایسی ٹیونز ہیں جو گانوں کی ٹیونز ہیں. بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیونز جو ہیں ان کو نعت میں اڈاپٹ آپ کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ خیال ان ٹیونز کی طرف جاتا ہے، اور وہ جو آپ بات عام لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں دماغ دوسری طرف چلا جاتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا ہٹ کے ہے یہ کوشچن. کوئی بات نہیں، یہ اچھا سوال ہے اور اس کا مختلف جگہوں پر اظہار کیا میں نے بھی کیا، دوسرے بھی لوگ کرتے ہیں. لیکن میرا اس میں جو سوچ کا زاویہ ہے وہ ذرا سا صوفیانہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بعض چیزوں کو بہت شدت پسندی سے لے لیتے ہیں لوگ. دیکھیے، نعت کا جو طرز اظہار ہے وہ غنائیت سے تعلق رکھتا ہے. جب بھی کوئی چیز غنائیت میں آتی ہے تو وہ نغمگی کے ساتھ آئے گی، اور نغمگی کے آہنگ ہے. موسیقی از خود کوئی بری چیز نہیں ہے. کائنات میں جتنی آوازیں ہیں، جھرنے کی آواز ہے، کوئل کی آواز ہے، ہوا کے سرسرانے کی آواز ہے، پتوں پر چلتے ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، یہ سب ہمیں تسکین پہنچاتی ہیں. اور یہ اللہ نے انسان کے مزاج میں رکھی ہے یہ چیز کہ وہ اپنے گرد و پیش میں کچھ آوازوں سے سکون پاتے ہیں اور کچھ آوازوں سے ان کی طبیعت، روح بے چین ہو جاتی ہے. تو اصل میں اسلام کا مقصد یہی ہے کہ جن چیزوں سے طبیعت میں ہیجان پیدا ہو اور آپ کے افعال میں کوئی ایسا تحرک پیدا ہو جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو اس سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا. جہاں تک آتا ہے، ہر نغمہ بیس کرے گا کسی نہ کسی راگ پر، کیونکہ اساتذہ نے طے کر دیا ہے کہ بھئی یہ راگوں میں چیزیں موجود ہیں. گانے بھی راگوں پہ بنیں گے، سما کی چیزیں بھی یعنی قوالی بھی راگ پر بنے گی، کوئی بھجن گائے گا وہ بھی راگ پر ہوگا کہیں نہ کہیں. تو یہ جتنا مذہبی طبقہ کسی طرح بھی اظہار کر رہا ہے عقیدت کا، اس کی بیس ایک ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کر ضرور ملے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ملے گا. اس مشابہت کو اگر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو فلاں کی طرح ہے، تو میرا خیال ہے یہ مناسب رویہ نہیں ہے. پہلے اس کی بنیاد کو سمجھ لیں اعتراض کرنے سے پہلے کہ یہ ہے کیا. جو بہت واضح، اگر کوئی ایسا گانا ہے جو بہت معروف ہے، بہت واضح ہے اور عام طور پر فلم میں یا کسی بھی جگہ بہت بےہودگی کے ساتھ سامنے آیا، کیونکہ نعت کی جو طرز بنائی جاتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں دو قسم کے آہنگ ہوتے ہیں. ایک خوشی کا ہوتا ہے، جیسے ہم میلاد پر نعتیں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق، اس میں ایک تربیہ رنگ ہوگا.
بعض کیفیات ہوتی ہیں، ہم مدینہ طیبہ سے دوری کا کیف بیان کرتے ہیں تو اس میں حزنیہ رنگ ہوگا، غم کی کیفیت ہوگی۔ بعض جگہ استغاثہ ہوتا ہے، امت کا احوال پیش کرنا ہوتا ہے اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں، تو ہم دھنوں کو اس طرح مرتب کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بہت سارے پڑھنے والے اب ہر صنف میں بہت ساری چیزیں، کلام مختلف ہوتا ہے اور دھن کا اسٹائل مختلف ہوتا ہے، تو جہاں یہ تضاد پایا جاتا ہے وہاں روح بے چین ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ بعض اوقات کوئی بہت خوبصورت گانا اور نغمہ بھی آپ کو پاکیزگی کی سطح پر لے جا سکتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا یہاں ناظرین کے لیے۔ ہمارے یہاں کے بہت معروف نعت خواں تھے الحاج خورشید احمد، آپ سب جانتے ہیں جی۔ ایک دن مدینہ طیبہ میں مسجد النبی شریف سے باہر نکلا اور وہ سامنے سے آ رہے تھے، اور انہوں نے مجھے آ کر بہت بےتابی سے پکڑا اور مجھ سے کہا کہ ایک بات میں اور کسی سے نہیں پوچھ سکتا، تم سے پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار میں ساری عمر نعتیں پڑھتا رہا، لیکن جب میں مدینہ پاک آتا ہوں تو مجھے کوئی نعت زبان پہ آنے کے بجائے ایک گیت میری زبان پر آتا ہے، ایک گانا میری زبان پر۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار یہ از خود ہوتا ہے، اس میں میری کوئی کوشش اور کاوش نہیں ہے، نہ میں ایسا چاہتا ہوں کیسا، اور میں ڈرتا بھی ہوں اسی لیے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ گیت یاد آتا ہے کہ تم جگ جگ جیو مہاراج ہم تیری نگریا میں آئے۔ میں نے خورشید صاحب کو کہا کہ اگر یہ آپ ارادتاً نہیں گاتے اور از خود آپ کی زبان سے جاری ہوتا ہے تو یہ آپ کے اندر سے آ رہا ہے۔ جو چیز آپ کی حاضری کو حضوری میں بدل دے وہ بری نہیں ہو سکتی، وہ تو آپ کو لے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑا کر رہی ہے۔ لفظ ہی ہے نا، صوفیہ کی شاعری میں کیا ہے، وہ مجاز میں مخاطب ہوتے ہیں کسی انسان سے، لیکن حقیقت میں ہم کلام ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے، اپنے پیر سے، اپنے محبوب سے، اور اس کی سطح اتنی اعلیٰ اور رفع ہوتی ہے کہ ہمیں گمان بھی نہیں گزرتا کہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، یہ تو غزل کا شعر ہے بیدم صاحب کی، لیکن ہم نعت میں پڑھتے ہیں اور صوفیہ نے اس پر جانے دی ہیں سما کی محفل میں سن کے۔ تو یہ کون سی کیفیت تھی؟ تو یہ کیفیت یہ ہے کہ جو آپ کے حال اور خال کو ملا دے، وہ آپ کو ایک ایسی سطح پر لے جا کے کھڑا کر دے جہاں آپ مشاہدے کی منزل میں آ جائیں، کیف حاصل کرنے لگیں، تو پھر وہ لفظ اور معنی اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں، منزل کہیں اور چلی جاتی ہے۔ یہ خالصتاً گداز کا معاملہ ہے، طبیعتوں میں گداز ہوگا تو آپ خود بخود چھان دیں گے بری چیزوں کو اور اچھی چیزوں کو قبول کر لیں گے۔ بڑی بات، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا۔ ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب ہم ایسے شخصیات کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے نالج میں ایک کافی چیزیں وسیع کرے گا۔ صحیح سبحانی صاحب، ایک اور تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ایک ربیع الاول، پھر اس کے بعد عید میلاد النبی، اور آپ کا یہ دورہ جو یو ایس سے شروع ہوا اور میرے خیال میں کینیڈا میں اور یا پھر یو ایس میں اختتام پذیر ہوگا، اس میں آپ بہت سارے لوگوں کو ملے بھی ہوں گے، بہت ساری نعت خوانیں۔ آپ کو ہماری کمیونٹی کیسی لگتی ہے؟ اس کا کیا آپ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں میں یہ اندر یہ تڑپ ہے حضور کی، اور آپ نے کس طرح ہماری کمیونٹی کو پایا آپ کینیڈا امریکہ کے دورے میں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہماری کمیونٹی جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا وہ طبقے ہیں جو بر صغیر سے اٹھ کر جی یہاں بے شک، ہندوستان سے ہوں، پاکستان سے ہوں، بنگلہ دیش سے، یہ سب صوفیہ کی سرزمین ہے، اور صوفیہ نے بغیر کسی حد بندی کے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اسے کسی نہ کسی صورت سے وحدانیت سے ہمکنار کیا، روشناس کیا، اللہ اور اس کے حبیب سے قریب کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح دوسرے مذاہب کے بزرگ ہیں، ان کی بھی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو وحدانیت کا تصور نظر آئے گا، جی، اور وہی بنیاد ہے ہمارے آپس میں رشتوں کی اور ہماری محبتوں کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی جب یہاں آ کے بیٹھی ہے تو بنیادی طور پر جب آپ ایک تہذیب سے کٹ کر دوسری تہذیب میں اپنی جگہ بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو پہلی والی سے یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے آپ اس کو، کیونکہ وہ آوازیں، وہ موسم، وہ مزاج آپ کے اندر ہوتے ہیں، آپ لے کر ٹریول کر جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں اپنی سہولتوں کے لیے، اپنے معاش کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے۔
تو جب تک وہ نسل یہاں ہے آباد جو پاکستان یا ہندوستان سے آئی ہے، اور پھر ایسی نسل، ان نسلوں نے بڑا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اولادوں میں بھی وہ ساری چیزیں جو وہ بیک ہوم سے لے کر آئے تھے، انہوں نے ان سارے نغمات کو، ان سارے کلمات کو، ان ساری فضاؤں کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایسا انسان اس لیے کرتا ہے کہ انسان اپنی تہذیب سے کٹنا نہیں چاہتا. بے شک. یہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا معاملہ نہیں، دنیا کے جس خطے سے جو کوئی آیا ہے وہ یہی چاہے گا کہ اس کا بچہ اپنی تہذیب سے کٹے نہیں، کیونکہ تہذیب صدیوں میں ڈیولپ کرتی ہے چیزوں کو. اس سے کٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پھر صدیوں پیچھے چلے گئے. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس لیے ہم سب تمام اقوام جب بھی کہیں جاتی ہیں دوسری جگہوں پر تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنا مزاج، اپنے گیت، اپنا لٹریچر، اپنا تہذیبی رویہ، اپنی اقدار ساتھ لے کر جائیں. اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. اور اسی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان سے جو لوگ بھی مسلمان یہاں آئے ہیں، خاص طور پہ نعت کی پوئٹری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تو قریب کرتی ہی ہے، لیکن اردو کی چاشنی سے بھی قریب کرتی ہے. بے شک. آپ دیکھیے کہ اردو کی بقا میں سما کی محافل اور میلاد شریف کی محافل کا ایک بنیادی کردار ہے. بعض لوگ جو اس طرح کی تقاریب پر معترض ہوتے ہیں ان کے وجوہات اور بھی کچھ ہو سکتی ہیں، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی کسی تہذیبی رویے کو بھی زندہ رہنے دو معاشرے. بڑی بات. یہ بہت بڑی سروس ہے. میں یہاں ایسے ادبی اداروں سے ملا ہوں جو 20 سال سے اردو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، 20 بچے نہیں پڑھا سکے. اور میں مساجد میں ہزارہا لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ مشکل ترین اشعار گنگنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے میلاد کی برکت یا اجتماعات کی برکت، اور اس میں پڑھے جانے والے نغمات کی برکت جو اللہ کی حمد بھی ہو سکتے ہیں، نعت بھی ہو سکتے ہیں، کسی بزرگ کی توصیف و ثنا بھی ہو سکتے ہیں. آپ اس کو سماجی رویہ سمجھ کر قبول کر لیں، اس کی برکات سے آپ کا خود دامن بھر جائے گا. آج اپنے بچوں کو آپ رونا روتے ہیں کہ جناب یہ کٹ رہا ہے، زبان سے ناواقف ہے، تو آپ نے کیا دیا اسے؟ کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تو وہ شعوری طور پر ریسیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مجلسی زندگی میں، اجتماعی مجالس میں بہت ساری چیزیں ہم بہت خوش اسلوبی سے جذب کر لیتے ہیں، جسے ہمیں پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے وہ ہم جذب کر لیتے ہیں آسانی سے. ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھتا ہوں اللہ اکبر میں میرا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. تو میرے لیے تو یہ احساس بہت ہے کہ میں اپنی زبان کی ترویج کا بھی کام کر رہا ہوں، میں اپنے خطے کی تہذیب کی بھی ترویج کا کام کر رہا ہوں، اور اپنے دین کی ترویج کا بھی کام کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اور اپنی کمیونٹی اسی طرح، اور کمیونٹی اس سے جڑتی ہے. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کافی لوگ اس میں دلچسپی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور محفلیں جو ہم نے دیکھی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، انکریز ہوتی جا رہی ہیں. نہ صرف بڑھ رہی ہیں بلکہ پہلے ایک خاص طبقے میں متعارف تھیں. اب بہت سارے طبقے جو اس پر کسی نہ کسی وجہ سے اپنے طور پر احتیاط کرتے ہیں لوگ، میں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن وہ خود نعت کی طرف آ گئے ہیں، کیونکہ بقا اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کو مضبوط کیا جائے. بے شک. اور اس مضبوطی کے لیے نعت نے جو کردار ادا کیا ہے اس سے زیادہ بڑا کوئی کام نہیں ہے. آپ 2 گھنٹے کی تقریر کیجیے اور 2 شعر پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. کیا وجہ ہے کہ جنید جمشید کامیاب ہوئے آ کے یہاں؟ کیا وجہ ہے کہ صابری صاحب یہاں آ کر کامیاب ہوئے، ہمارے امجد صابری صاحب؟ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ آتے ہیں برسہ برس سے یہاں پر؟ کوئی سنتا ہے تو آتے ہیں نا. کون آرٹسٹ آتا ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے؟ لوگ سنتے ہیں، لوگوں میں ایک پیاس ہے. کیا وجہ ہے کہ مذہبی جماعتیں آتی ہیں کوئی کام کرنے؟ کوئی ہے ریسیو کرنے والا تو ہم دینے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ. بڑی بات کیا آپ نے. آپ نے تھوڑا سا پاکستان کا حوالہ دیا تو ہم نے آپ کو تھوڑا سا روک لیا، کیونکہ ہم یہ ساری باتیں جاننا چاہتے تھے، ہمارے ویورز یہ ساری باتیں سننا چاہتے تھے. ہماری اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے، اور یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ ایک جو ہم بہت سالوں سے اپنی اردو کو اس طرح ہم وہ کام نہیں کر سکے، جو آپ لوگ آ کے یہاں پہ تھوڑے سے عرصہ میں ہمیں روشناس کرا دیتے ہیں ان چیزوں میں، اور یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، بہت بڑی بات ہے جو دیار غیر میں اس وقت بیٹھے ہیں. تو جب ہم اپنی دیکھتے ہیں، اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں، تو بہت عرصہ بعد کچھ ایسا ہوا ہے جو پاکستان میں ہم نے چینج دیکھی ہے. چونکہ ہم خبروں کے حوالے سے جڑے رہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان میں بہت زیادہ کام ہوا ہے اس میلاد النبی کا. تھوڑا سا آپ ذکر کریں، اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو اب تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. جی. پاکستان کا سیاسی سفر تو بڑا طویل ہے، ظاہر ہے اس سب پر بات کرنا
اور ظاہر ہے کہ ابھی سب نے دیکھا ہوا ہے، یہ کوئی اتنا طویل عرصہ بھی نہیں، 70 برس میں دوسری تیسری جنریشن ہے. جی جی. سب کے حافظے میں کوئی نہ کوئی چیز ہے. لیکن ایک حکومتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام جس پر وہ راج کر رہے ہیں ان کا مزاج کیا ہے. جی. وہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس چیز سے ناخوش ہوتے ہیں. جب ہم حکومتوں میں رہ کر عوام کے مزاج کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہماری پسند اور ناپسند میں نشانات لگ جاتے ہیں. بے شک. موجودہ حکومت کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کے مزاج کو، جس کا غالب حصہ مذہبی نوعیت کا ہے، اس کا احساس رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ عوام کے دلجوئی کے لیے مذہب کی طرف کوئی رجوع کرے، بلکہ مذہب کی وہ تعلیمات جن کے باعث ہم ساری دنیا میں اپنے بہتر تشخص کو پیش کر سکتے ہیں، اس کو سامنے لانے کے لیے مذہب کو ایک طاقت اور قوت بنا کر لانا سامنے. تو یہ جو ہمارے ہاں ابھی ہفتہ منایا گیا اور عشرہ منایا گیا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں تعلیمی اداروں سے لے کر سرکاری اداروں تک بہت عمدہ پروگرامات ہوئے اور اس کے بہتر نتائج ظاہر ہوئے. جب یاد رکھیے کہ سرکار جس معاملے میں سرپرستی کرتی ہے اس کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. نمازوں کا اہتمام ہوا جماعت کے ساتھ اداروں میں، اسکولوں میں. ضیاء صاحب چلے گئے، حکومتیں بدل گئیں، لیکن نمازیں آج تک اسی طرح باجماعت ادا ہو رہی ہیں. یہ ہے سرکار کی سرپرستی میں کسی چیز کا فروغ ہونا، اس کے اثرات رہ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. اسی طرح موجودہ حکومت نے جو عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی عملی قوت بنانے کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو مسلمانوں کی عملی قوت بنانے کے لیے جو ملک میں اقدامات کیے ہیں، اگر یہ اپنے طور پر صحیح طور پر جاری رہیں اور اس میں ان کی توجہ اسی طرح مسلسل رہے تو اس کے بہت دیر پا اثرات سامنے آئیں گے. جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ امکانات ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے جو بہتر ہو وہ کرے. لیکن یہ کہ میں جہاں دیکھ رہا ہوں، جتنی میری سمجھ ہے، کہ میں کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہوں، لیکن بہرحال پاکستان کا ہوں. اور جو پاکستان کی پارٹی ہے، جو اسلام کی پارٹی ہے، جو پاکستان کی سالمیت کو تحفظ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کو اہمیت دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کی حمایت اور پاکستان کی عزت کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل رشک ہیں. بلکہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں مجھے کینیڈا میں جب ہماری جی سی ٹورنٹو نے ایک نشست رکھی نعت پر گفتگو کی، تو مجھے امریکہ میں مدعو کیا. میں ان کا بھی ممنون ہوں، اور اس پروگرام میں بھی میں نے کچھ دیر گفتگو کی. اس طرح کی تقاریب سے، اور چاہیے حکومت پاکستان کو وہ اپنی تمام ایمبیسیوں کو کہے کہ جی، اس دفعہ ہوا ہے، اس دفعہ کہا ہے. ہاں، تو یہ اگر رہے گا تواتر سے تو میں سمجھتا ہوں اس کے بہت اثرات ہیں. اور یہ صرف میلاد کے اور دین کے جلسے نہیں ہیں، یہ در حقیقت پاکستانیت کو فروغ دینا ہے، یہ اپنے کلچر کو فروغ دینا ہے، یہ اپنی زبان کو فروغ دینا ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑا مجموعی پیکج ہے. اللہ کرے کہ اس میں ایک تسلسل باقی رہے اور ہم اس کے اثرات دیکھ سکیں. بہت شکریہ. آخر میں ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہیں گے کہ آپ نے پاکستان میں ایک آپ کا بہت کام ہے، آپ کی ریسرچ، اور پھر اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہاں کینیڈا، امریکہ میں اور باہر کے ممالک میں آپ کا کیا ویژن ہے؟ وہاں پہ آپ اس کو کیسے، اس جو آپ نے وہاں پہ سسٹم شروع کیا ہے، یہاں پہ اس کا نفاذ کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ یا کوئی آپ نے کچھ اس پہ کوئی کام کیا ہے تاکہ یہاں پہ بھی تھوڑا بہت کام ہوتا رہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہمارا نظام تعلیم ہمیں جو زبانیں پڑھاتا ہے نا، ہمارے لیے وہ زیادہ قابل قبول ہوتا ہے. دوسرا، ہم عموماً اپنے نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں اس طرح کہ وہ ہمارے معاش میں آگے جا کے ہماری مدد کر سکے. تو ہم ان زبانوں میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے. مشکل یہ ہے کہ پاکستان سے جو کمیونٹی ہماری یہاں آ کر آباد ہوئی ہے، یا ہندوستان سے XYZ، یہاں ان کے لیے اردو پڑھانا مشکل ہے. ہم سن کر تو بہت کچھ لے رہے ہیں، گھروں میں بول چال بھی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ کو پڑھنا، اس کے لیے مسائل ہیں. اس لیے پاکستان میں جو لٹریچر چھپتا ہے یا ہندوستان میں جو لٹریچر چھپتا ہے وہ ہماری بڑی عمر کے لوگ تو پڑھ سکتے ہیں، بچے نہیں پڑھ پاتے.
تو میرا جب نعت پر فوکس ہوا اور پچھلے 30-35 برس میں نے اس پر کام کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہم اپنی ان نسلوں کو جو پاکستان سے باہر آباد ہیں یا ایسے لوگ جو بعض وجوہات کی بنا پر کسی صنف کے حوالے سے کچھ شک میں مبتلا ہیں، کسی پروپیگنڈے کی وجہ سے، کسی نظریے کی وجہ سے، ان کے اشکالات کو دور کیسے کیا جائے، ان کے مسائل کو کون سمجھے گا، کون ایڈریس کرے گا. تو میں نے کوشش کی کہ میرے ادارے سے کچھ انگریزی کتابیں بھی آ جائیں. تو الحمدللہ 2 کتابیں، میرے اپنے کلام کے 2 ٹرانسلیشن چھپ چکے ہیں پہلے انگریزی میں، اور اب 2 کتابیں، ایک میرے تعارف پر اور میرے سارے کام پر کا تعارف ہے، اور وہ شیخ عبدالعزیز دباغ صاحب کی ایک کتاب ہے، اور ایک نعت ریسرچ سینٹر میں ہی ایک ہمارے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر عزیز احسن صاحب، ان کی نعت کے صنف کے تعارف پر اور اس میں جو کرٹک کا ورک ہوا ہے اس کے تعارف پر ایک پوری کتاب ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ جیسی وہ کتابیں چھپیں تو امریکہ اور کینیڈا میں اور یورپی ممالک میں بھی پہنچیں. میرے جو حوالے سے کتاب ہے وہ تو یارکشائر ادبی اکیڈمی چھاپ رہی ہے، ادبی فورم چھاپ رہا ہے جو برطانیہ کا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اب تو PDF کے ذریعے بہت آسان ہو گیا، تاکہ ہماری جنریشن جو نعت کو جانتی ہے، سمجھتی ہے، پڑھتی ہے، لیکن اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انہیں ان کی زبان میں کچھ مل جائے، تاکہ وہ آسانی سے، بجائے کہ وہ اپنے کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کے اس مسئلے کو سمجھے، وہ آسانی سے لٹریچر کے ذریعے سمجھے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں، میں اس خاص موقع پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دینی محافل کے اجتماعات، دینی محافل کے انعقاد میں اور اجتماعات میں تو بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جہاں آپ لٹریچر پیدا نہیں کرتے، تحریری طور پر اپنے کام کو آگے نہیں بڑھاتے، تو ہم ایک کمزوری کا شکار ہوتے ہیں. تو کوئی ایسے صاحب جو یہاں صاحب حیثیت ہوں وہ ضرور آئیں اور اس کام میں، کیونکہ نعت پر ٹرانسلیشن جو لکھا گیا ہے اب تک تنقیدی زاویوں سے، تحقیقی زاویوں سے، اس کا ٹرانسلیشن کرانا ایک محاذ ہے، پھر اس کو اشاعت پذیر کرنا، اس کو اشاعت کے ساتھ یہاں بھیجنا، یہ ایک الگ محاذ ہے. تو اگر اس میں آپ لوگ تعاون کریں گے تو یقیناً نعت ریسرچ سینٹر پاکستان اس میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے میں خوشی محسوس کرے گا. بہت بہت شکریہ صبیر رحمانی صاحب. آپ نے جو بات کیا آخر میں، اور ہمارے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور وہ اگر چاہیں کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، تو اگر وہ آگے آنا چاہیں اور آپ سے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ اس کو کریں. صبیر رحمانی صاحب، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ اس پلیٹ فارم سے کرنا چاہیں گے. آپ یہاں کینیڈا کے دورے پہ ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں وینکوور میں تو ایک آپ کی ایک بہت بڑی جو لسٹ ہے، جو لوگ ہیں وہ بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئیں اور کب آپ کے جو گلے کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بخشا ہے وہ سنیں، اور آپ سے زیادہ سے زیادہ لوگ ملنا چاہیں گے یہاں پہ. تو ہم آپ کا اپنے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے بہت بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں یہ چھوٹا سا ٹائم دیا. آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتانا چاہیں گے، اور آخر میں کیا بات کرنا چاہیں گے جو ہمارے جو نوجوان جو نعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، جو آگے آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا آپ کا میسج ہوگا؟ نعت خوانی جو ہے وہ ایک باقاعدہ فن ہے اور اس کے اسالیب متعین ہیں. جو بچے بھی اس طرف آنا چاہتے ہیں وہ اپنے سے سینئر جو لوگ ثناء پڑھ چکے ہیں، اب تو بہت آسانی سے انٹرنیٹ پر سب دستیاب ہے. بیٹے اچھے ثناء خوانوں کو سنیں جو مؤدب انداز سے پڑھتے ہیں، جو کلام اچھا پڑھتے ہیں، جن کا اظہار کا انداز شائستہ ہے، ان لوگوں کو سنیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جب آپ ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں، کچھ پیش کریں، یا ان کے حوالے سے کوئی کلام ایسا پڑھیں جس میں ان کی توصیف و ثنا کے ساتھ دین کے احکامات کی ترویج بھی ہو، احادیث کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہو، تو بہت مؤدب رہ کر پڑھنا چاہیے. ہمارے ہاں بعض لوگ اب اس ضمن میں بہت زیادہ محتاط نہیں ہیں، جس کے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو میں نئی نسل سے ضرور کہوں گا کہ وہ جب اس طرف آئیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں، اپنے ان بزرگ ثناء خوانوں کو سنیں جنہوں نے نعت کو بہت ادب سے پڑھا ہے اور ایک مقصد کے تحت پڑھا ہے. ہماری منزل اللہ کی رضا ہے، دین کی حاکمیت ہے، دینی احکامات کی پابندی ہے. نعت ہماری منزل نہیں، ہمارا راستہ ہے. یہ ہمارے دل میں ایک شوق پیدا کرتا ہے دین سے قریب ہونے کا، دینی احکامات کو جاننے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور ذات سے محبت کرنے کا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نعت کے ذریعے، کیونکہ یہ بہت ہی محبت کا راستہ ہے،
اس میں نفرت کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے اور شدت پسندی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، اسی لیے اس میں ہر مذہب اور ہر مسلک کے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک دن سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، علمی فکری طور پر۔ تو آپ بھی اس طرف آئیں اور اس کو بہت سنجیدگی سے اپنائیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ ناظرین، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، آپ کو یقیناً آج کی محفل پسند آئے گی، اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت، ہے انہیں کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہو
کسی اور کا یہ رتبہ